بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ دو۔ بحریہ ٹاؤن کی توسیع کے دوران غریبوں کے گھر نہیں پورے کا پورا گاؤں مسمار کر دیا گیا، اس پہ بات کروں گا۔ اور دوسرا جناب حکومت کا ایک اور گندم سکینڈل آیا۔ ایک تو ابھی چینی اور گندم سکینڈل کی کوئی تحقیقات کچھ سامنے نہیں آیا، کچھ اگر تحقیقات ہوئی بھی صحیح تو کسی کو سزا نہیں ملی۔ ایک اور سکینڈل آ گیا ہے، یہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات پہ آ جائیں جناب بحریہ ٹاؤن پہ۔ کراچی کے بحریہ ٹاؤن کا یہ واقعہ ہے، ستم ظریفی ہے۔ کراچی کے ملحقہ علاقے کاٹھور اور جامشورہ گوٹ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور مقامی آبادی میں جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ جھڑپ ہوئی ہے جناب حاجی علی محمد گوٹ میں۔ وجہ کیا ہے؟ حسب روایت جو طریقہ واردات ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی زمین لی اور جتنی لی پھر نقشہ منظور نہ کروایا، اس کی کوئی ڈیمارکیشن ہوئی نہیں، پھر اس کے بعد جناب چڑھ گیا گاؤں پہ، چاہے وہ کوئی گاؤں ہو چاہے کوئی سرکاری اراضی ہو۔ وہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ یہی، میں نے پہلے بھی بات سنائی ہوئی ہے کئی دفعہ اور پھر سنا دیتا ہوں جناب کہ یہاں کی اور بھی بحریہ ٹاؤن میں ایک اور جگہ پہ ایسا ہو رہا تھا۔ کسی ڈپارٹمنٹ کی زمین تھی، بحریہ ٹاؤن چڑھ گیا، وہ ڈپارٹمنٹ والے وہاں پہ گئے بیچارے اور کہا کہ منع کیا کہ یہ تو ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے ادھر کان پکڑوا دیے کہ تمہاری کدھر سے آ گئی، چلو نکلو۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری زمین ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، کان پکڑوا دیے۔ وہ آفیسر جو ریلیٹڈ آفیسر تھا ڈپارٹمنٹ کا، وہ کہتا ہے جناب کہ نقوی صاحب ہم گئے، ہم نے پیچھے اپنے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا، اعلیٰ حکام سے، ان سے کہا کہ بھائی زمین تو ہماری ہے، یہ سرکاری زمین ہے، ڈپارٹمنٹ کی ہے، تو بحریہ ہم آئے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن اس کو اپنے اس میں شامل کر رہا ہے، اپنے بحریہ ٹاؤن میں یہ انتظامیہ، اور یہ بلڈوزر وغیرہ لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا یار چپ کر کے واپس آ جاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اگر میرے بچوں کا مجھے اپنا رزق اور سامنے وہ سارا کچھ نہ ہوتا تو میں اتنا مجبور تھا میں اسی وقت ہی جو ہے نا روزی روٹی پر اور اس طریقے سے میں نوکری پر لات مار دیتا کہ ہم گئے وہاں پہ کہ یہ سرکاری زمین ہے، انہوں نے ہمیں کان پکڑ کے ہمیں جو ہے نا ڈنڈے مار دیے۔ یہ حالات ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب جھڑپ ہوئی جناب حاجی علی محمد گوٹ میں، وجہ وہی کہ قبضے کے لیے آئے گزشتہ یہ تقریباً وہ جو تھے نا سارے کے سارے جو جھڑپ ہوئی اور جو لوگ بتا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو سوشل میڈیا پہ کچھ یہ بھلا ہو سوشل میڈیا کو جو بڑوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، ادروائز میڈیا اور سارے وہ تو زبان بندی ہو گئی ہے۔ 70 سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گوٹ میں اس گاؤں میں آباد ہیں، وہ مکین کہہ رہے ہیں۔ حکومت نے بحریہ ٹاؤن کو جو جگہ الاٹ کی وہ گاؤں اس میں شامل نہیں تھا، ٹھیک۔ حدود کا تعین کیا نہیں گیا، وہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، ایسے جو سوسائٹیز ہیں ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بحریہ ٹاؤن کا تو خاص طور پہ حدود کا تعین کیا نہیں گیا۔ بحریہ ٹاؤن کو بغیر کسی عدالتی احکامات کے نوٹس آگے بڑھانے کا جناب، اور یا نوٹس کے یا عدالتی احکامات کے اس کو جناب آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور گاؤں یا گوٹھ میں تقریباً بتایا جا رہا ہے ریپورٹڈلی کہ کوئی 70 خاندان آباد ہیں۔ ایک خاندان میں اوسطاً کوئی 7 بندے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 500 یا 500 پلس افراد ہیں۔ 2 دن قبل کیا ہوا جناب، بحریہ ٹاؤن میں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ لے آئی 4 بلڈوزر اور انہوں نے دھڑا دھڑ جناب غریبوں کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران کوئی ایک آدھ بندہ آگے آ گیا بلڈوزر کے یا وہ لوڈر کے، انہوں نے لوڈر یا بلڈوزر اوپر ہی چڑھا دیا، ٹھیک۔ اب اس نے جان بچائی، بھاگ کے بیچارے وہ زخمی ہو گیا، باقی لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ اب اس سے اس کا نام لکھا ہوا ہے کوئی دین محمد بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے اب لوگ بفر گئے، ظاہر ہے انہوں نے پھر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے انتظامیہ، بہت ساری خواتین زخمی ہو گئے، اس میں بہت سارے حضرات زخمی ہو گئے، اور مقامی آبادی کے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ دوسری طرف سے گولیاں بھی چلیں، ٹھیک۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اب جناب کوئی منظور شدہ نقشہ تو ہے نہیں نا، اس کے بغیر جناب قبضہ بڑھاتے جاؤ۔ ستم بلائے ستم یہ کہ 16,000 روپے فی ایکڑ زمین فروخت کی گئی جو حکومت نے کی۔ ظاہر ہے جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے تو حکومت سندھ نے کی، ٹھیک۔ جس کا وہ سپریم کورٹ میں کیس بھی چلا اور 460 ارب کا ہوا کہ اس میں 16,000 روپے فی ایکڑ۔
اب وہ ظاہر ہے ڈیولپ کریں گے تو اب وہ بیچ رہے ہیں اربوں کے حساب سے، اور اس میں بھی کمپلینٹس ہیں، اس میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد جناب یہ چارجز اور وہ چارجز، اور ابھی تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فائلیں ہیں اور ابھی تک زمین نہیں ہے، ہوائی حساب کتاب ہے، وہ اس پہ کبھی ایک اور پروگرام ڈیٹیل میں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلیں، اگر آپ نے اس کو ڈیولپ کیا یا اگر وہی جگہ آپ نے ڈیولپ کی، کوئی آپ سے لیتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، وہ آپ کا اور اس کلائنٹ کا معاملہ ہے، لیکن وہ سارے کچھ، لیکن آپ غریبوں کو تو نہ بے گھر کریں، غریبوں کے گھر تو مسمار نہ کریں۔ وہ جو دہاڑی دار ہے بیچارہ، وہ کدھر جائے گا جب اس کا گھر مسمار ہوگا؟ وہ کدھر جائے گا جب اس کی زمین، جس زمین سے وہ ہل چلا کے کوئی گندم تھوڑی بہت اگاتا ہے اور اپنے بچوں کا، یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اس گورنمنٹ میں تو ماشاءاللہ انہوں نے تو صرف اور صرف آٹا کھانے کا بھی نہیں چھوڑا، خرید تو وہ سکتے ہی نہیں ہیں، اور کوئی اپنی کو 2-4 کنال ان کے پاس ہوں اور وہاں پر وہ جو ہے نا گندم اگاتے ہیں اور وہیں سے کھاتے ہیں بیچارے، تو ان کو تو ان کی روزی روٹی پہ لات تو نہ ماریں، ان کی دہاڑی تو خراب نہ کریں، ان کی زندگی تو خراب نہ کریں۔ اگر وہ آپ نے 16,000 ایکڑ کی لی ہوئی، آپ نے اگر بالفرض اتنے، مسئلہ یہ ہے پتہ کیا ہے، لوگ کمپلینٹس کر رہے ہیں کہ انہوں نے جناب پیسے پکڑ لیے زیادہ۔ یہ طریقہ واردات میں آپ کو بتاؤں نا کہ طریقہ جو لوگ بتا رہے ہیں کہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، پیسے پکڑ لیتے ہیں زیادہ، یہ بیچتے ہیں فائلیں، زمین ہوتی ہیں ان کے پاس کم، جو زمین خریدتے ہیں نا، یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، جو زمین خریدتے ہیں نا وہ زمین ہوتی ہے کم، فائلیں آپ یہ بیچ دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ان کے پاس 1000 کنال زمین ہے نا، یہ جو فائلیں پکڑ لیتے ہیں 4000 کی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بیچ دیتے ہیں۔ اب زمین تو موقع پہ یہ میں مثال دے رہا ہوں، زمین تو موقع پہ 1000 کنال ہے، لیکن ان کے پاس جو انہوں نے بیچی ہوئی ہے فائلوں میں، فائلیں بیچتے رہتے ہیں نا، فائلیں بیچی ہوئی ہیں وہ ہیں 4000۔ اب وہ برابر کیسے کریں؟ لوگ تو ان کو کھاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو برابر زمین دے نا۔ اب انہوں نے کیا کرنا کہ 1000 تو وہ لی نا، گورنمنٹ سے لی، جن سے بھی لی، جس طریقے سے لی، آس پاس کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ حکومت کی کوئی زمین ہے، ریاست کی، سرکار کی، چاہے وہ کسی اور کی زمین ہے، انہوں نے قبضہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے 1000 زمین لے کے 2-4 اور ایسے قبضہ کر کے برابر کر کے پھر ان لوگوں کو وہ دینی ہوتی ہے۔ اب اس میں ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو تو ویسے ہی خیر سے جو ہے نا اپنا مال سمجھ کے چڑھ جاتے ہیں نا اوپر نا، لیکن کسی گاؤں کو بھی کئی دفعہ ایسے کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کسی اور کی اب زمینیں ہوں تو ان کو بھی ایسے کرتے ہیں۔ پہلے یہ کیا کہ تھوڑے اونے پونے جناب آپ پیسے لے لو، اگر جو نہیں مانا تو اس کا زبردستی چڑھ گیا۔ اب یہ آبادی تھی، گاؤں تھا، لوگ تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں بیچنی۔ اب جب نہیں بیچنی انہوں نے تو پھر انہوں نے زبردستی مسمار کرنے شروع کر دیے۔ اب دیدہ دلیری دیکھیں، دادا گیری دیکھیں، آ کے ان لوگوں کے گھر مسمار کر دیے۔ او بھائی آپ کو پتہ کیا ہے کہ ایک گھر غریب کس طریقے سے بناتا ہے، کس طریقے سے وہ خون پسینے کی کمائی سے بناتا ہے، کس طریقے سے وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کے سر پر چھت برابر کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ نے ان گھروں کو مسمار کر دیا، لوگ آگے آئے، آپ نے ان پہ بلڈوزر چڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں پوچھنے والا تو خدا پوچھے گا۔ لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا بھائی کہ یہ اس معاملے میں، بحریہ ٹاؤن کے معاملے میں، ملک ریاض صاحب کے معاملے میں مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ کو پتہ تو ہے اس گدڑ سنگی کا، بہرحال جو بھی گدڑ سنگی ہے، ادھر ادارے بھی چپ ہیں، ریاست چپ ہے، حکومت چپ ہے، سیاسی جماعتیں چپ ہیں، میڈیا کو بھی چپ لگ گئی، سب کو چپ لگ گئی۔ ایسے کوئی ایک پیج پر ہیں سارے کے سارے بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کے معاملے میں کہ کوئی ایک بولنے والا نہیں رہ گیا، چاہے وہ غریبوں کے گھروں کو مسمار کر دیں، چاہے وہ مزدوروں پر بلڈوزر چڑھا دیں، چاہے کسی کو زخمی کر دیں، چاہے تیس نیس کر دیں مزدوروں کو، کوئی نہیں بولنے والا۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بات وہی ہے کہ جس کی کوئی نہیں سننے والا ہوتا، خدا سننے والا ہوتا ہے۔ جب ان کی چیخیں عرش خدا سے ٹکراتی ہیں تو پھر بہت کچھ پاش ہو جاتا ہے، اس وقت سے ڈرو۔ آ جائیں جناب دوسری بات پہ، ایک اور گندم سکینڈل۔ وہی بات منیر نیازی صاحب سے بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ایک اور سکینڈل کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ میں ایک سکینڈل کے پار اترا تو میں نے دیکھا، یہ یہاں پہ منیر نیازی صاحب سے خصوصاً معذرت کیونکہ انہوں نے دریا کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک اور گندم سکینڈل آ گیا جناب۔ کیسے؟ اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب قومی خزانے کو کوئی 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچا، 1.5 ارب روپے کا، ٹھیک۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے بھائی 2020 کی۔ یہ گندم کس کو بیچی گئی؟
یہ بیچی گئی پولٹری ایسوسیشن کو، یہ مرغی والوں کو، ٹھیک ہے نا، پولٹری ایسوسیشن کو یہ گندم بیچی گئی۔ بیچی کتنے میں گئی؟ کتنی گندم بیچی گئی؟ 2 لاکھ ٹن، 2 لاکھ ٹن گندم بیچی گئی۔ نقصان، تو پھر نقصان کیسے ہوا؟ بھائی نقصان ایسے ہوا کہ یہ مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ پر بیچی گئی۔ اچھا، جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے نا، جو مارچ 2020 کی رپورٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ گندم کا مارکیٹ ریٹ جو تھا نا مارچ 2020 میں، وہ 39,079 روپے فی ٹن تھا، جبکہ پولٹری ایسوسیشن کو بیچی گئی گندم جو حکومت نے بیچی وہ 32,500 روپے کے حساب سے بیچی، فی ٹن کے حساب سے۔ نقصان کتنا کیا فی ٹن؟ 6,579 روپے فی ٹن نقصان کیا۔ بھائی یہ کس نے بیچی؟ یہ گندم بیچی پاکستان ایگریکلچرل سٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن یعنی پاسکو نے۔ اچھا، کس کی منظوری سے بیچی؟ اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کی منظوری سے بیچی۔ ECC کی اس وقت صدارت کون کر رہے تھے؟ یہ جناب اسد عمر صاحب ECC کی صدارت کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ قومی خزانے کو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے، اور سفارشات کی ہیں کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ گندم کو اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ اچھا، یہ اوپن مارکیٹ میں فروخت کیوں نہیں کی گئی؟ اب دیکھیں نا، ایک چیز ہے مجھے اس کا ریٹ 100 روپے ملتا ہے اور میں جان بوجھ کے 80 بیچ رہا ہوں، تو کیوں؟ اس سے کیا ہے؟ اسے کیا میں سمجھاتا ہوں۔ مبینہ طور پہ ہوتا یہ ہے، عام طور پہ اسی طرح کیا جاتا ہے نا، مبینہ طور پہ بادی و نظر میں یہ ہے کہ جناب انہوں نے جو 6,000 روپے فی ٹن کے حساب سے گندم سستی بیچی، کیوں بیچی؟ اوپن مارکیٹ میں بیچ سکتے تھے، اس سے اچھے ریٹ پہ بیچ سکتے تھے اور نقصان بھی نہ ہوتا قومی خزانے کو۔ یہ عام طور پہ مبینہ طور پہ ایسے کرتے ہیں۔ بادی و نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو بیچتے ہیں، اب 1.5 ارب روپے کا قومی خزانے کو تو ٹیکہ لگ گیا نا۔ یہاں پہ کیا ہوا ہوگا؟ یہاں پہ مبینہ طور پہ یہ ہوگا کہ جناب انہوں نے پکڑ لیے ہوں گے کروڑوں روپے، اور انہوں نے مثال کے طور پہ آپ کسی کو دے رہے ہیں اور وہاں سے 1.5 ارب روپیہ تو قومی خزانے کو تو ٹیکہ لگ گیا، لیکن آپ کو تو 20 25 30 کروڑ روپے آ گئے نا، ٹھیک ہے نا۔ مبینہ طور پہ یہی ہوتا ہے نا، صحیح ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو نا۔ اب مسئلہ یہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نے گندم بیچی پولٹری ایسوسیشن کو اور مارکیٹ سے کم ریٹ پہ بیچی، کیوں بیچی؟ کس لیے بیچی؟ جبکہ مارکیٹ میں آپ اچھے ریٹ پہ گندم بیچ سکتے ہیں، تو کون سی ایسی بات ہے کہ گندم خراب ہو رہی تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آٹے کا بحران ہے، یہاں پہ گندم لوگوں کو ملتی نہیں، یہاں آپ بیچ رہے ہیں کم قیمت پہ پولٹری ایسوسیشن کو، قومی خزانے کو بھی 1.5 ارب روپے کا ٹیکہ لگا رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس کھانے کی گندم ہے کوئی نہیں، گندم کا بحران ہے۔ ہم اپنی گندم خیر سے رشیا سے منگوا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں شکریہ عمران خان کہیں، بھائی میرا کسی سے کوئی گرج نہیں ہے الحمدللہ، لیکن میں تو غریب کی بات کروں گا، میں تو چیخوں گا کہ چینی بھی باہر سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ گندم بھی باہر سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، تو شکریہ تو کہوں گا نا کہ ایک ایسا ملک جس کا اتنا بہترین اریگیشن سسٹم ہے، ایک ایسا ملک جو کہ زرعی ملک ہے۔ آپ ذرا حساب تو کریں، پیچھے جائیں، ذرا پتہ کریں کہ کتنا عرصہ پہلے گندم کو ایکسپورٹ ہوئی تھی یا چینی ایکسپورٹ ہوئی تھی، باہر سے کس نے منگوائی۔ یعنی زرعی ملک کی بھی یہ حالت ہے کہ ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں اور چینی باہر سے منگوا رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، آپ دیکھ لیں، وہ میری ویڈیو موجود ہے۔ قومی اسمبلی میں جناب منسٹر وزیر خوراک بتا رہے تھے کہ ابھی اتنے لاکھ ٹن تو ہم نے گندم منگوائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کدھر غائب ہو گئی۔ گندم باہر سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اربوں روپے خزانے سے لگ رہے ہیں، ہم ہیں بھی زرعی ملک۔ زرعی ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ گندم باہر سے آتی ہے اور آتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ وہ ذخیرہ اندوز قابو ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سے عوام تک وہ نہیں پہنچتی، عوام کو اسی مہنگے داموں۔ میں حیران ہوں کہ پچھلے یہ کچھ چند دن پہلے جناب مشیر صحت صاحب، اپنا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے دوائیاں اس وجہ سے مہنگی کی ہیں تاکہ اس کی دستیابی ہو مارکیٹ میں دستیاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں اگر کسی چیز کو دستیاب کر رہے ہیں تو اس کو مہنگا کرنا پڑے گا۔ یہ حالات ہیں غریبوں کے۔ اور وزیر اعظم صاحب اور تقریباً تمام وزراء صاحبان اور مشیران صاحبان اور کنسرنڈ اتھارٹیز ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سردیوں میں گیس کوئی نہیں ہوگی،
یعنی جاگتے جو وہ کہتے نہیں ہے کہ جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا، سردیوں میں گیس کوئی نہیں ہوگی، یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور جناب ان کی ساری توجہ ہے جناب میں نے فلاں ڈاکو کو پکڑنا ہے، میں نے فلاں چور کو پکڑنا ہے، یہ صرف اور صرف عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو اندر کرنا ہے، میں نے اس کو اندر، پرفارمنس کا کوئی نہیں ہے۔ عوام مر رہے ہیں، نہ گندم ہے، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، بجلی کے بل ہیں، تو وہ لوگ اے سی نہیں بھی چلاتے تو جناب ان کے ایک گھر کا 20 ہزار، 15 ہزار، 10 ہزار اے سی کے بغیر بل آ رہا ہے۔ ریکارڈ اس طرح سے قائم ہو رہے ہیں، دوائیاں 262% تک مہنگی اور سارا کچھ، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اور پھر کرو تو کہیں یار یہ مایوسی پھیلا رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے۔ او بھائی آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک کرو، آپ عوام کو کچھ دو۔ آپ عوام سے تو یہ سالن بھول گئے ہیں لوگ۔ آپ نے کہا تھا ہم 50 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم 10 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اب تو لوگ سالن بھول گئے ہیں۔ اور جو آٹا خود روٹی جو ہے نا کہہ رہے ہیں وہ تو نہ چھینو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔